سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ اسلام کیا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ تو اس پر پورا بیان سنیں اور عمل بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سپورٹ بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا چوتھا نمبر ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر پہلا سوال کرتے ہیں۔ بات سوال کی آئی تو میں ایک چیز عرض کروں، جب صحبت اچھی ہو تو سوال بھی اچھا ہوتا ہے، اور جب صحبت گھٹیا ہو تو سوال بھی گھٹیا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو دن میں کئی مرتبہ سابقہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، نہ جانے کیسے کیسے سوال پوچھتے ہیں، اور بلبل باغ مدینہ تو سوالات وصول کر کے مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں، تو یہ خود بھی جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ جتنی بڑی صحبت ہوگی اتنا بڑا سوال ہوگا، جتنی اچھی صحبت ہوگی سوال اتنا ہی اچھا ہوگا۔ سوال سے انسان کی سوچ سمجھ میں آتی ہے، سوال سے انسان کی فکر سمجھ میں آتی ہے، سوال سے انسان کا جذبہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو حضرت عمرو ابن عبس ابتدائی دور کے مسلمان، اور وہ بھی کیسا زمانہ اور کس دور کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، جب اسلام پر عمل کرنا مشکل، اسلام قبول کرنا گویا اپنے آپ کو تکلیف کے اندر گرفتار کرنے کے مترادف تھا۔ ایسے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور چوتھے نمبر کے وہ مسلمان اب حضور سے سوال پہلا پوچھتے ہیں، من معک علی ھذا الامر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں آپ کے ساتھ کون ہے، کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حر و عبد، ایک آزاد اور ایک غلام۔ آزاد سے مراد کون؟ تو آزاد سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور غلام سے مراد کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پہلے سوال کا جواب دے دیا، تو اب جو دوسرا سوال انہوں نے کیا اسی پر مجھے آج اپنی گفتگو کو ختم کرنی ہے، اور اسی سوال کو سمجھانا بھی ہے، اور اسی سوال کے جواب کے ذریعے میں آپ کی اصلاح اور خود کی اصلاح کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام قبول کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی سوال کیا پوچھتے ہیں؟ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم سب کی سوچ کا اگر جائزہ لیا جائے
اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھئی اسلام کیا ہے تو آپ یہی بتائیں گے کہ اللہ کو ایک مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو. آپ اس طریقے سے اسلام اور ایمان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب اسلام قبول کر چکے اس کے بعد پھر اسلام کے بارے میں سوال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان انسان کیسے بنتا ہے، یہ سوال ان کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے اس کا جواب حاصل کرنا ہے. اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی ملک کی شہریت اگر آپ قبول کرتے ہیں، آپ ہندوستان کے ہیں، آپ امریکہ میں جا کر بس گئے، اب وہاں جانے کے بعد آپ کو وہاں کی نیشنلٹی چاہیے، آپ نے نیشنلٹی لے بھی لی، اور نیشنلٹی لینے کے بعد آپ ہندوستان کا بھی پاسپورٹ اپنے پاس رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہاں کی نیشنلٹی بھی رہے وہاں کی نیشنلٹی بھی رہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ امریکہ کی نیشنلٹی لینے کے بعد آپ امریکہ کا کوئی قانون توڑیں اور وہ آپ سے کہیں کہ بھئی یہ قانون آپ نے توڑا، آپ کو یہ سزا، تو آپ کہیں میں تو ہندوستانی ہوں. نہیں، شہریت قبول کر لی تو قانون بھی سب اس کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا، ہر قانون کو مانو. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے رسوم و رواج کے اندر اگر ہم جائزہ لیں اور غور کرنے کی کوشش کریں تو کچھ اسلام نظر آئے گا، کچھ کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں دکھائی دیتا، اور ہم نام اسلام کا لے کر وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا جواب کیا دیا جب آپ نے پوچھا مل اسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اب جو سرکار نے اسلام بتایا نا وہ ہم اپنے معاشرے میں تلاش کریں، ہے وہ اسلام؟ اس اسلام کو تلاش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال طیب الکلام و اطعام الطعام. سلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ ہے اسلام. طیب الکلام. اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت تھی کہ سوال کرنے والے کے معیار کے مطابق اس کے سوال کا جواب حضور دیا کرتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا، یہ اسلام ہے. مسلمان کبھی بھی ناشائستہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا. پاکیزہ بات کرنا، طیب الکلام فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی باتوں کا اثر، پاکیزہ باتوں کا اثر، اچھے جملوں کا اثر، اچھے کلام کا اثر انسان کے دل پر پڑا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے جو اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے، پاکیزہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. اور اللہ اکبر، رب نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں. اچھی بات کرنا یہ اسلام ہے.
अच्छी बातों का असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं, अगर अल्लाह न करे, सदबार न करे, हमारी जबान से तल कलामी होती, हम गाली गलोच करने वालों में से होते, तो ना आप हमको यहाँ बिठाते, न सुनने के लिए आते। आपके आने का मकसद यही तो है, कुछ अच्छी बातें सुन करके आए, कुछ अच्छी बातें दिमाग में बिठाने के लिए जाएं, सुने तो सही, कुछ अच्छी बातें शायद दिल में उतर जाएं। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छे कलाम की बुनियाद पर इंसान के दिल में इंसान जगह करता है। अच्छे कलाम की बुनियाद पर, अच्छे जुमलों की बुनियाद पर इंसान की मोहब्बत दिल में बैठ जाया करती है। आप मार्केट के अंदर जायजा ले लें, घर का भी जायजा ले लें, रिश्तेदारियों में भी जायजा ले लें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, जो तल्ख कलामी करने वाला हो, जो डांट डपट करने वाला हो, जो गाली गलोच करने वाला हो, लोग उससे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन जो मीठे बोलने वाला हो, अच्छी बात करने वाला हो, उसकी मोहब्बत दिल के अंदर बैठ जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कभी लानो तान करने वाला नहीं होता और मोमिन कभी फहश बात करने वाला नहीं होता। गंदी बातें करना, गाली गलोच करना, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान को जेबा नहीं देता। आज अगर हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो छोटे बच्चे भी गालियां बकते नजर आते हैं। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो जबान से जहर उगलते नजर आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जबान से तल्ख जुमले निकलते नजर आते हैं। नहीं नहीं, इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये है कि जो तुम्हारी जबान से बात सुने वो उसके दिल में तुम्हारी बात बैठ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से कलाम किया करते और कुरान ने किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, इसका एक अजीम दस्तूर अता फरमाया, एक खाक अता फरमाया। ये नहीं कि आप इंसानों से इस तरीके से बात करें, इंसानों में भी क्वालिटी है, किससे कैसे बात की जाए। एक जनरल इंसान है, एक मांगने वाला भी तो भिखारी है, लेकिन होता तो इंसान है ना, उससे कैसे बात की जाए, कुरान उसका भी तरीका बताता है। माँ बाप से कैसे बात की जाए, कुरान उसका भी तरीका बताता है। अल्लाह से किस तरह से बात की जाए, कुरान उसका भी तरीका बताता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बात की जाए, कुरान उसका भी तरीका बताता है। यहाँ तक कि सरबराहे ममलिकत से कैसे बात की जाए, कुरान इसकी भी तालीम देता है। और यहाँ तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जालिम और जाबिर हुक्मरान से कैसे बात की जाए, कुरान इसकी भी तालीम देता हुआ नजर आता है। आइए पहले मैं जनरल इंसानों से कैसे बात की जाए, इसके हवाले से कुरान क्या कहता है मैं आपको बताऊं। कुरान ने कहा, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, अच्छी बात कहो लोगों से। अच्छी बात से क्या मुराद? ऐसी बात कहो जो उसके लिए नफा बख्श हो और इत्मीनान वाली हो, उसको नफा पहुंचे आपकी बात से, उसके दिल को धारस बन जाए, उसके दिल की, उसको इत्मीनान और सुकून मिले। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, किसी औरत का बच्चा गुम गया या मर गया और किसी शख्स ने उस औरत को तसल्ली के जुमले कहे और उसने ये कहा कि अल्लाह तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिला दे, या ये कहे कि जिस बच्चे का इंतकाल हो गया अल्लाह उसे जन्नत में अता फरमाए। तसल्ली के जुमले किसी ने उस औरत से कहे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस तसल्ली के जुमले कहने वालों को अल्लाह कयामत के अंदर जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। आप अंदाजा लगाएं, सर्जरी के स्टूडेंट्स जो सर्जन बनना चाहते थे, क्लास के अंदर बैठे हुए थे, उनके प्रोफेसर ने सवाल पूछा कि ये बताओ, अचानक किसी को कोई सदमा आ जाए तो उसका इलाज तुम कैसे करोगे? मिसाल के तौर पर आदमी चल रहा था, उसके साथ कोई उसका रिश्तेदार था, ठोकर लगी, गिरा और मर गया, अचानक उसको सदमा,
इंतकाल की खबर मिल गई कहीं से, अचानक ये इत्तला मिली तो एक शौक होता है ना, सदमे में आ जाता है। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछा स्टूडेंट से कि उसका इलाज क्या है। सब ने अपने अपने एतबार से जवाब दिए। उसने सबको कहा कि आपका जवाब गलत है। फिर बच्चों ने पूछा सर आप बताइए सही जवाब क्या है। तो उसने जवाब में कहा ऐसे अचानक सदमे में गिरफ्तार बंदे के लिए सबसे बेहतरीन इलाज तसल्ली के जुमले हैं। उसे तसल्ली के जुमले को, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी पहचान हमारे अच्छे जुमले थे, हमारा हुस्न तकल्लुम था, दुनिया हमसे बात करना सीखती थी। आज हमारी पोजीशन ये है कि हम बात करते हैं तो इस तरीके से कि अल-इयाज़ु बिल्लाह ऐसा लगता है जैसे इल्म नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है। और जबान से मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर गाली गलोच के अलावा, सेठ है मुसलमान तो कहता है जब तक कि नौकर को 10 गालियां नहीं देंगे उस वक्त तक ये सीधा नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी से दीन का काम करोगे या अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारोगे, या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक? याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों से अच्छी बात करो, जब भी कलाम करो अच्छा कलाम करो, जुमले तुम्हारी जबान से निकले तो अच्छे जुमले निकले। जब अच्छे जुमले तुम्हारी जबान से निकलेंगे, जब अच्छे कलेमात तुम्हारी जबान से निकलेंगे तो इंसान के दिल पर तुम्हारे जुमलों का असर होगा। असर ये होगा कि तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाएगी। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दिनों से लोगों के साथ अच्छी बात ही किया करते थे, अच्छे अखलाक से पेश आया करते थे। इसलिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए निकले तो किसी ने सरकार के अखलाक पर कीचड़ नहीं उछाला, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पर कीचड़ नहीं उछाला, बल्कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही कहते रहे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमने सच के अलावा कुछ नहीं सुना। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जबान बहुत अहमियत रखती है, जबान का बहुत अहम मकाम है। जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज महफूज किया जाता है। आप जरा सोचो, आपने अच्छे अल्फाज कहे आपके दिल को भी तसल्ली होगी, आप बुरे अल्फाज कहेंगे आपके दिल में खटक महसूस होगी। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो लफ्ज भी जबान से निकलता है महफूज करने वाला उसे महफूज कर लेता है। एक एक लफ्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक हर्फ रिकॉर्ड किया जा रहा है। कयामत के दिन हमसे कहा जाएगा इक़रा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़ ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाली गलोच जिसकी जबान पर हो, गंदे कलेमात जिसकी जबान पर हो, प्यार मोहब्बत की गंदी बातें जिसकी जबान के ऊपर हो, ऐसी बातें जो फहश हो वो जिसकी जबान पर हो, मुझे बताओ कल बरोज़े कयामत उस दफ्तर को पढ़ने की किसमें हिम्मत होगी, किसमें जसारत होगी? इसलिए ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जबान को लगाम दो। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जबान से लाशऊरी तौर पर कभी कोई जुमला निकल जाता है और वो अच्छा और अल्लाह को पसंद होता है, उसी वजह से परवरदिगार उस बंदे को बख्श देता है। और कभी लाशऊरी तौर पर अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल जाता है जिसकी वजह से बंदा अल्लाह की नज़र से गिरकर जहन्नम के ठिकाने पर जहन्नम का ईंधन बन जाता है। ज़बान को लगाम दो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जबान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दी, हिफाजत का जिम्मा लिया, आका फरमाते मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूं। यह जबान बहुत अहम है। इस जबान से अच्छी बात के अलावा कुछ न को, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए या तो अच्छी बात कहे या चुप रहे, या तो अच्छी बात कहे या चुप रहे।
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، ایک گالی زبان سے نکلی، اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر کوئی اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا پیر توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، کوئی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ غلطی زبان نے کی، وجود خطرے میں پڑ گیا، جسم خطرے میں پڑ گیا۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو پھسل گئی تو ہمارا حال برا ہو جائے گا۔ یہ زبان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو آج کی نشست کے اندر ایک مزاج بنا لو، یا اچھی بات کرو گے یا چپ رہو گے۔ اگر یہ عادت بن گئی تو آپ یاد رکھیں آپ کی کئی مصیبتیں قدرت دور فرما دے گا، کئی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہی زبان ہے جو غیبت کرا کر مردار بھائی کا گوشت کھانے کے گناہ کے اندر گرفتار کر دیتی ہے۔ یہی زبان ہے چغلی کر کے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جس سے جھوٹ بول کر فرشتوں کو اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ اور یہی زبان ہے جب اچھی بات کہے تو اللہ کے نزدیک اس کو صادق لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ زبان بہت اہم ہے۔ خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، خواتین اسلام سے کہوں گا کہ زبان کو بے دریغ استعمال مت کرو، جو چاہو مت بولو۔ ایک ایک لفظ پر پکڑ ہوگی، ایک ایک جملے پر پکڑ ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھتے ہیں ایک ایک لفظ پر پکڑ؟ ہاں، ایک ایک لفظ پر پکڑ۔ کبھی اسی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور کبھی اسی زبان سے نکلنے والے 3 جملے زندگی کے سارے رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، کسی نے اپنی بیوی کو مذاق کے اندر بھی 3 بار طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور کسی کافر نے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جنت کا حقدار ہو گیا۔ اگر زبان سے نکلنے والے کلمے کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اس زبان سے انسان کلمہ پڑھتا تو جنت کا حقدار کیسے ہو جاتا؟ اور 3 بار جب زبان سے طلاق کے لفظ کے نکلنے کے بعد بیوی کے سلسلے میں اس کا رشتہ کیسے ختم ہو جاتا؟ ایک ایک لفظ کا خیال کرو، ایک ایک جملے کا خیال کرو۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ پاسبل ہے۔ شرط بس صرف اتنی سی ہے، اپنے رب سے محبت پیدا کر لو، اپنے رسول سے محبت پیدا کر لو، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو۔ ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، ایک ایک حرف کا حساب، ایک ایک لفظ کا حساب۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے ایک رات، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اور آسان حساب کی دعا کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اس لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ میری امت بھی آسان حساب کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتی رہے۔ اور پھر اس کے بعد ام المؤمنین نے سوال عرض کیا، سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کون سا ہے؟ آسان حساب۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، آسان حساب یہ ہے جب بندے کا دفتر رب کی بارگاہ میں کھلے اور رب نے نظر انداز کر دیا، جاؤ، یہ آسان حساب۔ اور اگر رب نے کریدنا شروع کر دیا، یہ کیوں؟ بندہ ہلاک ہو گیا، پھر بندہ ہلاک ہو گیا۔ جہاں رب نے کریدنا شروع کیا، یہ کیوں؟ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ کیوں قید کیا جاتا ہے؟ کیوں محفوظ کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کی پکڑ ہوگی؟
جب وہ ثواب دے رہا ہے، ایک حرف پر جب 10 نیکی دے رہا ہے تو ایک ایک حرف پر پکڑ بھی فرمائے گا۔ اللہ اس اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کی پکڑ کیسی ہے تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام علیہم الرضوان، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کے اندر الفاظ کتنے مختصر نظر آتے ہیں۔ ہمارے خطابات ہوتے ہیں، ان کے ملفوظات ہوا کرتے تھے، ایک ایک لفظ ان کی زبان سے نکلتا تھا، ایسا نکلتا تھا کہ دلوں کو چیر دیتا تھا اور زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت فقد نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بولو تو اچھی بات بولو، ورنہ چپ رہو، اور جو چپ رہا وہ صرف نجات پا گیا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر مطلق فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ جو چپ رہا دنیا کی تکلیف سے نجات پا گیا، جو چپ رہا مصیبتوں سے نجات پا گیا، جو چپ رہا یہ رزق کی تنگی سے نجات پا گیا۔ نہیں نہیں یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ نے مطلق فرما دیا من صمت فقد نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اور آخرت میں کہیں بھی اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سماعت وہ خاموش رہا، اس کا چپ رہنا دنیا کی تکلیف سے بھی نجات اور آخرت کی تکلیف سے بھی نجات کا سامان بن گیا۔ بولو تو اچھی بات بولو۔ آج معاشرے میں ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ کہیں بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہو، گالی گلوچ سنیں گے، لڑائی جھگڑا سنیں گے۔ کسی مارکیٹ کے اندر 10 مسلمانوں کی دکانیں ہو، چلم چلی سنیں گے، گالی گلوچ سنیں گے۔ آپ دیکھیں گے روز کسٹمر کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج ایک حدیث شریف میری نظر سے گزری، اللہ اکبر۔ کسی کی دکان سے کسی نے کوئی مال خریدا اور خریدنے کے بعد گیا اور اسے سمجھ میں نہیں آیا، واپس وہ دینے کے لیے آیا اور اس میں کوئی عیب بھی اس نے اپنی طرف سے پیدا نہیں کیا، جیسا لے گیا تھا سمجھ میں نہیں آیا ویسا ہی واپس لا کر دکاندار کو دے دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص، جو دکاندار، جو مسلمان واپس لایا ہوا مال لے لے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچو، آپ کو حیرت ہوگی، مغربی دنیا کا سفر کرنے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ لوگ دکان سے مال خریدتے ہیں، 15 دن گھر پر رکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، واپس لے جا کر کے دیتے ہیں، وہاں کے مال کے اندر واپس چیزیں لے لی جاتی ہیں۔ وہ اگر کسی طریقے سے ترقی کیے ہیں تو انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو اپنایا ہے، اور ہم کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے اصول پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔